انمیوٹ کرے بھائی السلام اپنا. علیکم حضرات. وعلیکم السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میرا یہ سوال تھا حضرات کہ یہ جو صدیق حسین والے ہو گئے، شکیلی ہو گئے اور پھر قادیانی ہو گئے، ان میں سے سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ دیکھیے مجرم تو سارے ہی ہے. جو بھی اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ مذاق کرے اور جو ہے بنیادی عقائد کا انکار کرے اور دین کے نام پر جو ہے زندیقیت کو پھیلائے، وہ سارے مجرم اور سارے ہی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہیں. جو بھی دین کا مذاق بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں بالکل واضح ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نعرہ لگایا تھا ایون خص الدین وانا حی، کہ دین میں کسی قسم کی کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا ممکن نہیں. تو جو ہے مجرم تو سارے ہی ہیں، لیکن ہر ایک کی ایک کیٹیگری ہے اپنے طور پر جو ہے. جو ابھی مثال کے طور پہ جو ہے یہ صدیق حسین کا معاملہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرف قادیانیت سے وہ ساری چیزیں لیا ہے اس نے اپنے دعووں میں. کبھی یوسف موعود کہہ رہا ہے، کبھی جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کہہ رہا ہے، کبھی کبھی کچھ کہہ رہا ہے. پھر دوسری طرف جو ہے ہمارے برادران وطن ہندوؤں کے پاس سے جو ہے بہت سی چیزیں لیتا ہے، اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو چند بسویشور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے حق میں تقریباً جو ہے یہاں کے اولیاء اکرام، کئی سو اولیاء اکرام نے میری بشارت دی. اب اولیاء کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو ہے ہندوؤں کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ جو ہے اولیاء ہیں ان کی نظر میں، اور انہوں نے جو ہے اس کی بشارت دی ہے. اور وہ پھر بشارت کے نام سے جو ہے جو کتاب اس نے لکھی ہے، جس میں دیکھیے یہ کتاب ہے صدیق حسین کی لکھی ہوئی، اور اس کے بارے میں جو ہے تعارف میں، جس میں کہتا ہے دیندار انجمن بسویشور کے نام سے. اب یہ جو ہاتھ وغیرہ بتا رہا ہے نا، اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر ہاتھ بتا رہا ہے، تو یہ ہاتھ دراصل بتا رہا ہے کہ یہ اس میں ان کے نشانیاں ہیں. یعنی جو ان کے نشانیاں بتائے، وہ یہاں پر ایسا نشان، وہاں پر ویسا نشان، اس طریقے سے بہت جو ہے تفصیل سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کیسے کفریات ہیں. اور پھر جیسے مفتی صاحب نے بتلایا ہے کہ یہ جو ہے دعویٰ کہ ہمیشہ تقریباً 313 انبیاء اکرام وہ خانقاہ میں موجود رہتے ہیں، اور نعوذ باللہ جو ہے اس قسم کی باتیں جس میں انبیاء کرام کہتا ہے کہ جو ہے تمام جو اتنے ان کے ماننے والے ہیں وہ انبیاء کرام کے مظہر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے اصل میں. اب اسی طریقے سے قادیانیت کا معاملہ ہے تو وہ بھی اسی قسم کی بکواس کرتا ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے، اپنے اپنی شرارتیں ہیں، اور جو بھی جو اسلام کی بنیادی عقائد سے منحرف ہوا وہ اسلام سے خارج ہے، بس یہ ہم کہتے ہیں، اور وہ زندیق ہے. جی حضرت ایک اور سوال ہے، اگر یہ کوئی کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے جیسے صدیق حسین والے ہو گئے، شکیلی والے ہو گئے، اور غیر مسلم ایمان لاتے ہیں مطلب ان کے عقائد پر، تو اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا؟ اگر وہ صحیح اسلام پر آتا ہے، قرآن و حدیث کے دیے ہوئے دین پر آتا ہے، تو جو ہے اس کو مسلمان کہیں گے. لیکن اگر وہ ان کے عقائد پر آتا ہے تو ہم کہیں گے ایک گڑھے سے نکل کر دوسرے گڑھے میں وہ آیا. ایک جو ہے جگہ پر وہ جو ہے گمراہ تھا، دوسری جگہ پر ابھی گمراہی میں آیا ہے. کیونکہ دین نام ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تصدیق بما جاء نبی، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو ویسے ہی ماننا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. تو اس میں دین کے بنیادی عقائد میں کوئی بھی تحریف کرے گا، کوئی بھی تبدیلی کرے گا، اور وہ جو ہے وہاں سے بھی آ جائے گا، تب بھی جو ہے اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا.